بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 29۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو وہ پیدا کر دے گا تم میں حق و باطل میں تمیز کی قوت، اور ڈھانپ دے گا تم سے تمہارے گناہ، اور بخش دے گا تمہیں، اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے پرہیزگار بندوں کو جن انعامات سے سرفراز فرماتا ہے، اس آیت میں ان کا بیان ہے۔ نمبر 1 نعمت فرقان، نمبر 2 ستر عیوب، نمبر 3 آمرزش گناہ۔ فرقان مصدر ہے اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی قوت کو فرقان کہتے ہیں۔ عارفین کاملین کا ارشاد ہے کہ ذکر الہی سے ایک نور پیدا ہوتا ہے جس سے حقائق اشیاء منکشف ہو جاتی ہیں اور غلط و صحیح میں بین فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں اسے کشف کہتے ہیں، اور حضور علیہ افضل الصلاۃ و اجمل التسلیمات کے اس ارشادات گرامی میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پرہیزگاروں پر دوسرا انعام یہ کیا جائے گا کہ ان کے گناہوں کو چھپا دیا جائے گا تاکہ کسی کی نگاہ ان پر نہ پڑ سکے۔ علامہ ابن منظور یکفر کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی کفر کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ دینا کہ اس کا نام و نشان بھی محو ہو جائے۔ علامہ مصوف آگے چل کر لکھتے ہیں، اگر ثواب ملیا میٹ ہو جائے تو اس کے لیے احباط کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر گناہوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے تو وہاں تکفیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لسان العرب۔ اللہ تعالیٰ کا پرہیزگاروں پر یہ کتنا کرم ہے کہ عالم غفلت میں ان سے جو گناہ سرزد ہوئے ان کو وہ اپنے کرم کی چادر سے ڈھانپ دے اور کسی کو ان کے گناہوں کی اطلاع تک نہ ہو۔ ان نیک بختوں پر جو تیسرا احسان فرمایا جائے گا وہ یہ ہے کہ اگر بشری تقاضوں کے باعث ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کسی جرم کا وہ ارتکاب کر بیٹھیں، تو اس پر قلم عفو پھیر دیا جائے گا اور اسے بخش دیا جائے گا۔ بے شک تقوی کے تقاضے بڑے گراں ہیں، لیکن ان پر جن انعامات کی بارش کی جاتی ہے ان کے باعث ان کی تلخی ان گرانی کا تصور تک محو ہو جاتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 29 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے، یعنی اپنے پرہیزگار بندوں پر اس کی یہ بخشش ہائے بے انداز، محض اس کا فضل و کرم ہے، کسی کا اس پر کوئی حق نہیں جس کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہو۔ راہ تقوی پر گامزن ہونا بھی تو محض اس کی توفیق و دستگیری کا ہی مرہون منت ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 30۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وہ بھی خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ اہل یثرب میں اسلام کی روشنی پھیلنے سے کفار مکہ کو یہ فکر دامن گیر ہو گئی تھی کہ کہیں حضور بھی ہجرت کر کے انہی کے پاس نہ چلے جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر اسلام کے خطرے کا سدباب ان کے اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ چنانچہ کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے سے پہلے انہوں نے اپنی قوم پارلیمنٹ دار الندوہ میں قوم کے مفکرین اور دانشوروں کا اجلاس طلب کیا۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ آپ کو ایک تنگ و تاریک حجرے میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے، بعض نے کہا کہ آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، لیکن آخری فیصلہ ابو جہل کی رائے کے مطابق یہ ہوا کہ مکے میں جتنے قبائل آباد ہیں ان میں سے ایک ایک بہادر منتخب کیا جائے۔ سارے قبائل سے چنا ہوا بہادروں کا یہ دستہ رات کے وقت آپ کے گھر کا محاصرہ کر لے۔ سحری کے وقت جب حضور باہر نکلیں تو یکبارگی آپ پر تلواروں کا مینہ برسا کر آپ کا چراغ حیات گل کر دیا جائے۔ اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ اس طرح مکہ کے سارے قبائل اس قتل میں شریک ہوں گے اور بنی ہاشم کس کس سے انتقام لے سکیں گے۔ آخر کار وہ دیت لینے پر رضامند ہو جائیں گے اور ہم سب مل کر آسانی کے ساتھ دیت ادا کر دیں گے۔ سب نے اسے پسند کیا، خصوصاً ابلیس جو شیخ نجد بن کر شریک اجلاس ہوا تھا، وہ تو خوشی سے لوٹ پوٹ ہو گیا اور کہنے لگا کہ ھذا الرأی لا رأی غیرہ۔ ادھر لات و حبل کے پرستار محبوب خدا کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، اور ادھر رب محمد اپنے محبوب کا بال بھی بیکا نہ ہونے کا ارادہ فرما رہا تھا۔ جبریل امین حاضر ہوئے اور اللہ کا حکم پہنچایا کہ آج کی رات ہجرت کی رات ہے۔ حضور نے امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی، سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے اپنے کاشانہ اقدس سے قدم مبارک باہر رکھا اور وجعلنا من بین ایدیہم کی آیت تک پڑھ کر ان شمشیر بکف مکی سورماؤں پر پھونکا جو محاصرہ کیے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کی بینائی سلب ہو گئی، نیند سے اونگنے لگے، اور اللہ کا حبیب اپنے اللہ کی حفاظت میں بخیر و عافیت وہاں سے نکل کر اپنے
یار وفا شعار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آیا اور ان کو ہمراہ لے کر غار ثور کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں تشریح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم فرما دیا کہ وہ اس پرخطر سفر میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے جائیں۔ آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ابو بکر کو ساتھ لے جائیں۔ یہ روایت بالتفصیل سورہ توبہ کی آیت 40 کی حاشیے میں ملاحظہ فرمائی جائے۔ آیت میں یثبتو کا کلمہ ہے، اس کا معنی ہے لیحبسوک لا یسجنوک، تاکہ آپ کو محبوس کر دیں، قید کر دیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 31، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتے ہیں اجی رہنے دو، سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو کہہ لیں ایسی آیتیں نہیں ہیں یہ مگر کہانیاں اگلے لوگوں کی۔ سورہ انفال آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ نضر بن حارث مکہ کا ایک متمول تاجر تجارت کی غرض سے ہیرا گیا، وہاں سے کہانیوں کی مشہور کتاب قلیلہ، دمنہ اور کیسر و کسریٰ کے قصوں کی دوسری کتابیں خرید لایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کی عبرت آموز حالات بیان کرتے تو وہ بڑے غرور سے کہتا کہ ایسی باتیں اور حکایتیں تو میں بھی سنا سکتا ہوں۔ وہ انتہائی ڈھٹائی سے دعویٰ تو کرتے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی کتاب بنا سکتے ہیں، لیکن بار بار کے اصرار کے باوجود اس جیسی ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی پیش نہ کر سکے۔ سورہ انفال آیت نمبر 32، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر ہو یہی قرآن سچ تیری طرف سے تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے اور لے آ ہم پر دردناک عذاب۔ سورہ انفال آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ یہ دعا مانگنے والا کون تھا؟ نضر بن حارث اور ابو جہل کے نام روایات میں آتے ہیں، ممکن ہے دونوں ہوں اور ممکن ہے کہ سب کفار ہوں، لیکن ایک کی زبان نے ان کے دلی ارادے کی ترجمانی کی ہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 33، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ترجمہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے انہیں حالانکہ آپ تشریف فرما ہیں ان میں، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا انہیں حالانکہ وہ مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ سورہ انفال آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ یہاں قدرتاً سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار سالہ سال تک اسلام کو مٹانے اور پیغمبر اسلام کو اذیت پہنچانے میں اپنی ساری کوششیں صرف کر رہے تھے، اب تو انہوں نے چیلنج بھی دے دیا تھا کہ اے خدا اگر یہ دین اور رسول حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا کر ہمیں ہلاک کر دے۔ اتنی باتوں کے باوجود غضب الہی کو کیوں حرکت نہ ہوئی اور ان پر کیوں ایسا عذاب نہ اتارا گیا جو انہیں نیست و نبود کر کے رکھ دیتا تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہوتی؟ اس آیت میں اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ درست ہے کہ ان کے اعمال، ان کے کرتوت اور ان کا دانستہ کفر پر اصرار اس امر کے مقتضی تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق ان پر تباہ کن عذاب نازل کیا جاتا، لیکن اے میرے حبیب جب تک تیرا وجود سراپا رحمت ان میں موجود ہے ان پر عذاب نہیں اترے گا۔ میں نے تیرے سر پر رحمت للعالمینی کا تاج رکھا ہوا ہے، تیرے سایہ رحمت میں کفار اور عیسیاں شیار سب کے لیے پناہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں تیرے ایسے غلام موجود ہیں جو ہر وقت میری بارگاہ اقدس میں سر نیاز خم کر کے طلب مغفرت کر رہے ہیں۔ کیا شان ہے اللہ کے محبوب کی اور کیا عزت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے نیکوکار بندوں کی کہ ان کی برکت سے کافر اور نافرمان بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ مجاہد کی رائے یہ ہے کہ وہم یستغفرون سے مراد وہ سعید روحیں ہیں جو ان کفار کی پشتوں میں تھیں اور ابھی تک عالم اجساد میں ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی۔ سورہ انفال آیت نمبر 34، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، مکہ سے آپ کی ہجرت کے بعد اب کیا وجہ ہے ان کے لیے کہ نہ عذاب دین ہے اللہ، حالانکہ وہ روکتے ہیں مسلمانوں کو مسجد حرام سے اور نہیں ہیں وہ اس کے متولی۔ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ سورہ انفال آیت نمبر 34 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب حضور اور حضور کے نام لیوا ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب وہ رہ گئے اور ان کے کرتوت
تو ان پر عذاب الہی نازل ہوا جس نے ان کی نخوت و غرور کو پامال کر کے رکھ دیا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ پہلی آیت میں جس عذاب کی نفی کی گئی ہے وہ عذاب استیصال ہے جو ساری کی ساری قوم کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس آیت میں اس عذاب کا اس بات ہے جو محض تنبیہ اور سرزنش کے لیے کسی کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اتارا جاتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 34 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ ان پر عذاب الہی کے اترنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول مقبول اور اس کے سچے پیروکاروں کو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے سے روک رہے ہیں، اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ کعبے کے وہ متولی ہیں، اور انہیں حق پہنچتا ہے کہ بیت اللہ میں 360 بتوں کی عبادت کی تو ہر ایک کو اجازت ہو، لیکن مولا برحق کے سچے پرستار کو اس کی عبادت کرنے کی اجازت نہ دے۔ حالانکہ اس خانہ خدا کے متولی تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں، اور ان لوگوں کا اس گھر کی تولیت سے کوئی واسطہ نہیں جن کی پیشانیاں باطل معبودوں کے سامنے سجدہ ریزی سے داغدار ہو چکی ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 35۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ: اور نہیں تھی ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس بجز سیٹی اور تالی بجانے کے، سو چکھو اب عذاب بوجہ اس کے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ سورہ انفال آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کفار طواف کعبہ بالکل ننگے ہو کر کیا کرتے، سیٹیاں اور تالیاں بجانا ان کی نماز تھی جس میں بے معنی شور و شغب اور لا یعنی لہو و لعب کے سوا کچھ نہ تھا، نہ تو ان میں ذکر الہی تھا اور نہ ان کو عز و نیاز جو روح عبادت ہے اس سے کوئی واسطہ تھا، بل مکاؤ ضرب الایدی ہاتھ پر ہاتھ مارنا، والتصدیہ السیاح شور و گل سیٹی بجانا منجد میں ہے کہ وصدہ بیدیہ صافقہ یعنی تالی بجانا۔ سورہ انفال آیت نمبر 36۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم يحشرون۔ ترجمہ: بے شک کافر خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے، اور یہ آئندہ بھی اسی طرح خرچ کریں گے، پھر ہو جائے گا یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت و افسوس، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ سورہ انفال آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ عبادت 3 قسم کی ہوتی ہیں: قولی، فعلی اور مالی۔ ان کی قولی و فعلی عبادت کی جو کیفیت تھی وہ تو پہلے مذکور ہوئی، اب ان کی عبادت مالی کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ مال خرچ کرتے تو ہیں لیکن اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی یاد اور ذکر سے لوگوں کو روکنے کے لیے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کا انجام بجز حسرت و ندامت کے کچھ نہ ہوا، آئندہ بھی اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کا انجام بھی ایسا ہی حسرتناک ہوگا۔ سورہ انفال آیت نمبر 37۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ترجمہ: تاکہ الگ کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے اور رکھ دے سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر، پھر اکٹھا کر دے ان سب کو، پھر ڈال دے اس مجموعے کو جہنم میں، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ لیمیز کا تعلق یحشرون کے ساتھ ہے، یعنی قیامت کے روز ناپاک اور پاک بالکل الگ الگ ہو جائیں گے، کافر اور مومن کے درمیان خلط ملط باقی نہیں رہے گا، سب کفار کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے انہوں نے اپنے مال و دولت کے جو انبار لٹائے تھے وہ سب رائے گاں گئے، انہوں نے جو کاوشیں اور قربانیاں باطل کو کامیاب کرنے کے لیے دی تھیں ان کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، دنیا میں بھی قدم قدم پر انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی، اور قیامت کے روز بھی انہیں آتش جہنم کا ایندھن بننا پڑا۔ ان سے بڑھ کر خائب و خاسر اور کون ہو سکتا ہے؟ یرکم کی تشریح بائیں الفاظ کی گئی ہے، یعنی ایک دوسرے پر ڈالتے جانا یہاں تک کہ ایک ڈھیر کی شکل پیدا ہو جائے، جس طرح ریت کا ڈھیر ہوا کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار کے نیم جان لاشیں ایک دوسرے پر ڈھیر کر دیے جائیں گے اور پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ لیمیز کا تعلق یغلبون کے ساتھ ہے۔ یہاں پر 9ویں پارے کا 18واں رکوع مکمل ہوا۔